بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو جواب دیا جس کا مفہوم ہے یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا بھی مادہ ہے اور اس کے اندر برائی کرنے کا بھی مادہ رکھا ہوا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالی انسان سے، ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، حالات بھی ایسے ہیں، ماحول بھی ایسا ہے، اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ کسی نے کوئی شعر پڑھا کہ ایک تختے کے اوپر ہمیں بٹھا کر بیچ سمندر میں اور یوں کہہ دیا کہ ایک قطرہ پانی کا نہ لگے۔ یہ مشکل کام ہے لیکن ایسے گزرے ہیں کہ بیچ سمندر میں صرف ایک تختے کے اوپر اور ان پر ایک چھینٹا پانی کا بھی نہیں لگا، ایسے گزرے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نفس کا مجاہدہ، ہمیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ نفس ہمارے پہلو کے اندر ہے اور ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور نفس امارہ یہ ہمیں اس بات کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ہم گناہوں کے اندر زندگی گزاریں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، اور اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حشر کے میدان میں تین آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ ایک مالدار کو بلایا جائے گا جس نے مال خوب خرچ کیا ضرورت مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور پھر ایسے شخص کو بھی بلایا جائے گا جو قاری تھا، عالم تھا، اس نے لوگوں کو علم بھی سکھایا، قرآن پاک بھی سکھایا، لیکن اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے نفس کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ پھر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ جو تیسرا شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، وہ مجاہد، اس کو بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا تم کو جان دی تھی، تم کو بہادری دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اور وہ یوں کہے گا کہ میں نے اس کو اے اللہ آپ کے لیے استعمال کیا۔ تو اس سے کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، جان دے رہا ہے پھر کیسے نفس شامل ہو گیا، نفسانیت کیسے آ گئی؟ وہ تو اللہ کے راستے میں ہے، کتنا اونچا عمل ہے یہ، جہاد کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنی ہتھیلی میں اپنی جان کو رکھ کر پھر کیسے نفس شامل ہو گیا؟ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بس بہت سوچتا رہا، پھر ایک خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جان دے رہا ہو، جان اس کے بھی نکل رہی ہے، میدان کے اندر ہے، اور اس نے ایک چیخ ماری تاکہ اطراف کے لوگ دیکھ لیں، اور اس کی جان نکل گئی۔ وہ اتنی دیر کی بات تھی اور نفس شامل ہو گیا۔ پھر فرمانے لگے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نفس، اس کی جو مضر اثرات ہیں، فرمایا یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
یہ تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ پھر مثال دی کہ ہم طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک سانپ نکل آیا تو بچوں کی عید ہو گئی، خوشی، وہ کسی نے ہاتھ میں جوتا لیا، کسی نے ڈنڈا لیا، کسی نے جھاڑو ہاتھ میں آ گئی، اور کہاں ہے قائم، رات کا اندھیرا، بھاگ رہے ہیں تلاش کرنے کا، یہ رہا، اور کسی نے جوتے، کسی نے پتھر، کسی نے ڈنڈا، اس کو اتنا مارا اس کا سر کچل دیا، لیکن اس کی جو پچھلا حصہ تھا نا، دم کا حصہ، اس کو ہلاتے تو اس میں حرکت ہوتی، تو اتنا مارنے کے باوجود بھی اس کی حرکت باقی رہی۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے ہم نے ایسا کیا کہ ایک گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیا، اس کی دم باہر نکال کے رکھی، اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، اور باقی جو رات کا حصہ تھا نا، ہم آتے، کوئی نہ کوئی آتا ایک لکڑی لے کر دم کو ہلاتا وقفے سے، دیکھنے کے لیے کہ اس میں جان ہے کہ نہیں، کہ وہ اس کی جان باقی ہی رہتی، پھر حرکت پھر بھی باقی رہتی۔ کیا ہوا، ہم نے پھر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آئے، لکڑی سے جو دم ہلائی، پھر اس کی حرکت ختم ہو گئی، کہا مر تو گیا وہ سانپ، لیکن یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے، یہ نفس مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے۔ اس نفس کو قابو کرنا ہے، یہ ہمیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، اللہ سے مناجات، جس نے اللہ سے قرب اور انس حاصل کر لیا، گویا کہ زندگی کا مقصد اس کو مل گیا، اس کی زندگی اطمینان والی ہو گئی، اس کا دل منور ہو گیا، اس کو ہر قسم کی سعادت مل گئی، اس کو شرح صدر مل گیا۔ یہ انسان اب زندگی میں مطمئن رہے گا، کیوں؟ اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اور اللہ کا قرب، اللہ کے قرب کا ذائقہ، اللہ کے تعلق کی لذت، اللہ سے مناجات، اس کی سعادت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اور فرما برداری کی زندگی یہ ہے اللہ کی، آدمی جو اللہ نے احکامات دیے ہیں کرنے کے وہ کریں، جس سے منع فرما دیا اس سے رک جائے، وہ نہیں کرنا ہے۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں اللہ کا قرب اور تعلق نیکی کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنے سے ملتا ہے۔ نیکی بھی کرے، گناہ بھی ہوتے رہیں، تو مثال دی، ساری رات بڑی محنت کی، پائے پکائے، ساری رات گلاتا رہا، بڑے مزیدار پائے پک گئے، اور صبح کو ایک قطرہ پیشاب کا اس میں ڈل گیا، ساری محنت ضائع۔ آدمی نیکی کرے، گناہ بھی ہوتے رہیں، ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا یہ، اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے، بے حیائی سے، ناشائستہ حرکتوں سے نہیں روک رہی، ہمیں سوچنا ہوگا کمی کہاں ہے۔ اگر ہمارے قرآن پاک کی تلاوت ہمارے اخلاق کو بہتر نہیں بنا رہی، ہمیں سوچنا پڑے گا کمی کہاں ہے۔ اگر ہمارا اللہ کے ساتھ جو ذکر کر رہے ہیں ہم اللہ کا، یہ اللہ کا ذکر اللہ کے تعلق کو مزید بہتر نہیں بنا رہا، ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اندر کمی کیا ہے۔ آدمی نفس کو کب قابو کر سکتا ہے؟ نفسانیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نسخہ بتایا ہے کلام پاک میں، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اس کا خوف ہوگا، مجھے اللہ کے یہاں حاضری دینی ہے، جواب بھی دینا ہے، نامہ اعمال اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں دیں گے، یہ تمہاری کتاب ہے، پڑھ لو،
اور اپنا محاسبہ خود کرو. جس کو اس کا خوف ہوگا وہی اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو؟ آدمی سوچے کیا صورت ہے؟ جو نسخہ اللہ خود بتا رہے ہیں وہی بہترین نسخہ ہے. اور نفس کو قابو کرنے کے لیے نفس کا مجاہدہ ہے. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا. لام تاکید، نون تاکید. جو نفس کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہدایت کے راستوں کو کھولتے ہیں. نفس کا مجاہدہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کرنا، نفس کے خلاف چلنا، یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اور نفس کی مخالفت کرنا، اس سے آدمی کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مغربی دنیا کے اندر انہوں نے اپنے یونیورسٹیز میں ایک شعبہ بنایا ہے نفس کی مخالفت کرنا. اور باقی جتنے اور مذاہب ہیں ان کے اندر بھی، اب ہندوؤں کے اندر جو براہمن ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بھی نفس کی مخالفت کرو. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. کسی نے ان سے کہا بیماری بہت لمبی چل گئی ہے، بہت کمزور ہو گئے ہیں. یہاں ایک ہندو سادھو ہے، اس کو انتر منتر آتا ہے، وہ بیماری کو کھینچ لیتا ہے. آپ ان کو بلائیں، ان سے علاج کروائیں. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہندو سے علاج نہیں کرانا ہے. ٹھیک ہے، ہندو ہے، انسان ہے، اس کے پاس یہ ہنر ہے، لیکن اس سے نہیں کرانے. کوئی ایمان والا تلاش کرو. کہا حضرت کیا عرض ہے؟ ہندو سے علاج کرانا شرعی حساب سے تو کوئی منع نہیں ہے، علاج کرا لیں. ترغیب دی. تو انہوں نے ایک شرط رکھی، اچھا علاج تو کرا لوں گا اس سے، لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے میں اس سے بات کروں گا. کہا ٹھیک ہے آپ اس سے بات کریں، اس سے ہم کہہ دیں گے. اس کو تیار کیا کہ پہلے آپ سے بات کریں گے پھر آپ اپنا علاج شروع کیجیے گا. وہ آیا ہندو سادھو اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بات کی. اس نے کہا آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. کہ ٹھہر جائیں، پہلے میں اپنا علاج کر لوں، آپ کا سارا مرض کھینچ لوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پھر بات کیجیے گا اچھی طرح سے. انہوں نے کوئی اپنا انتر منتر پڑھا اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا یہ ہنر تمہیں کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک گرو ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرو. جی چاہ رہا ہے مت کرو، نہیں چاہتا کرو، نفس کی مخالفت کرو. تو میں نے نفس کی مخالفت شروع کر دی، مجھے یہ مل گیا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی بھرپور انداز سے. کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ جی نہیں چاہتا. ابھی تو تم نے کہا جو تمہیں ہنر ملا ہے اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تم جی کے چاہنے کے مطابق نہیں کرتے ہو. جی چاہتا ہے نہیں کرتے ہو، نہیں چاہتا کرتے ہو. اگر ابھی اس وقت تم نے قبول نہیں کیا تمہارا یہ سارا ہنر ختم ہو جائے گا. اور وہ ایسے زور سے انہوں نے بات کی، مسلمان ہو گیا وہ. بہرحال نفس کی مخالفت کرنا، نفس کے خلاف کرنا. پہلے زمانے میں جو مشائخ ہوتے تھے ان کے یہاں لوگ چلہ کشی کرتے تھے. اس چلہ کشی میں بڑے مجاہدے ہوتے تھے. اور وہ تو 4 چیزیں مشہور ہیں. 4 چیزیں کیا ہیں؟ کم کھاؤ، کم سو، کم باتیں کرو اور لوگوں سے کم اختلاط کرو. یہ 4 چیزیں مشہور تھیں. کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا
اور لوگوں سے اختلاط کم کرنا، اور یہ اس کو نفس کا مجاہدہ تصور کیا جاتا تھا، ابھی بھی ہے، بعض مشائخین چلہ کشی ہوتی ہے، لیکن جو نفس کے خلاف کرنا ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا، کیا ہو گیا، یہ ایسی کمزوری تم کو کیسے؟ اے اللہ کے رسول، میں نفس کا مجاہدہ کر رہا ہوں، یہ مجاہدہ۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارا نفس کا بھی تو برحق ہے، کرنا ہے لیکن طریقے سے کرنا ہے۔ ہمارا دین، جو دین اسلام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں میانہ روی ہے، اس میں درمیانی چال چلنا ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہے، اور اس کے اندر سارے حقوق ہیں، اس میں توازن قائم کرنا ہے۔ مشہور قصہ ہے ایک شخص کا، ایک بزرگ کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ناک میں 2 پھائے ہیں، کہ یہ کیا ہے؟ کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میں نے گندگی کے پھائے ناک میں ڈال دیے، یہ اس کی بدبو میرے دماغ میں پہنچے۔ کہنے کا اسی کے ساتھ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہاں؟ کہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ اتنے 12 سال ہو گئے۔ کہ 12 سال اور تم نماز پڑھتے رہے اس گندگی کے پھائے کے ساتھ؟ کا تو کہو تو نماز تمہیں لوٹانی پڑے گی، اور پھر تم کسی سے پوچھو تم۔ اس لیے فرمایا ہمیں جو کچھ کرنا ہے کسی کی نگرانی میں کریں، ایسے کی نگرانی میں کریں جس کو معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے، ایسا نہ ہو ہم تو نفس کی مخالفت بھی شروع کر دیں اور ساری چیزیں۔ بہرحال وہ نفس کی مخالفت اس لیے کرنی ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جب آدمی گناہوں میں لگ جاتا ہے اور وہ گناہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی جبلت میں، اس کے مزاج میں وہ گناہ آ جاتا ہے، پھر اس کی روحانیت، اس کی نورانیت خراب ہو جاتی ہے، وہ اعمال بھی کر رہا ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں آدمی اعمال کر رہا ہے، پہلی صف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے اسے نہیں چھوٹتے، وہ گناہ اس کے لیے مانع ہوں گے، اور بعض اوقات آدمی ان گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اتنا زور سے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، یہی مانگ رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے کا بات یہ ہے، میرا ایک بھائی تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، اس کا آخری وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس نے خواہش ظاہر کی، مجھے قرآن دو میرے ہاتھ میں۔ ہم نے قرآن اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور زور سے پھینکا اور کہا، گواہ رہنا میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ کیا بات تھی؟ کہنے کا اس کے اندر کوئی عادت گندی نہیں تھی، بچوں کو قرآن پڑھ، ایک عادت تھی بس، یہاں کی بات وہاں لگاتا تھا، وہاں کی بات یہاں لگاتا تھا۔ ہم بعض چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، قریب میں قبرستان تھا، 2 قبریں، فرمائے دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں اور ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے میں، چغل خوری کے جرم میں اور ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے میں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں نا بعض اوقات،
کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، اس راستے میں جا رہے ہو جماعت میں، خوب اہتمام کرنا، غیبت نہ کرنا۔ غیبت سے آدمی کی جو دعا کی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دعائیں مانگتا ہے ختم، قوت نہیں رہتی۔ فرمایا غیبت نہ کرنا۔ گناہوں والی زندگی، بعض چھوٹے گناہ، بعض بڑے گناہ، بعض ظاہری گناہ، بعض باطنی گناہ، ایک تو ظاہر نظر آ رہا ہے اور ایک اندر کے گناہ بھی ہیں۔ روحانیت کے اعتبار سے سب سے بچنا ہے، بلکہ فرمایا دو ایسے سرمائے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا وہ قرب حاصل ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ظاہری باطنی گناہ سے بچنا، ایک دوسرا دل میں گناہ کا میلان بھی نہ ہو، گناہوں سے دوری ہو جائے، خیال تک نہ آئے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب بھی دعا کرو گناہ کا جذبہ ہی مٹ جائے، دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کو، ایسی گھن، ایسی نفرت ہو جائے گناہوں سے۔ بہت بڑے عالم فرمانے لگے، یہ کیا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اور گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے آدمی کی جو خلوت ہے، تنہائی ہے، اگر یہ پاکیزہ نہیں ہے، خلوت تو ہے اسی لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے۔ حاجی صاحب سے ایک میوادی کہنے لگے، حاجی صاحب آپ کی تو جلوت ہی جلوت ہے، خلوت تو ہے ہی نہیں۔ خلوت کیا ہے؟ تنہائی کے اندر ایسی پاکیزہ ہو جائے تنہائی، اللہ کا قرب، مزہ آنے لگے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہماری تنہائیاں پاکیزہ نہیں رہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے، کئی وجوہات ہیں اس کی۔ فضا بھی خراب ہو گئی، جو ہوا ہے نا، ہوا، اس میں بھی گندگی آ گئی۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب میں جوان تھا اتنی پاکیزہ فضا تھی، صاف ستھری، مجھے غسل کی بھی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ اور فرمانے لگے میں 70 سال کا ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے حاجت ہے میں شادی کروں، اور انہوں نے شادی کی، نکاح کیا، اللہ نے اسے لڑکا بھی دے دیا۔ فضا خراب ہو گئی، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، فرمانے لگے، پوچھنے لگے کہ بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کس بات پہ بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں بیعت اس بات پہ کرتا ہوں کہ گناہوں والی زندگی چھوڑیں گے اور اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اپنائیں گے۔ آج معاشرے میں گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں، اب وہ گناہ بھی نہیں سمجھے جاتے، تو آدمی توبہ کیسے کرے؟ حاجی صاحب فرمانے لگے مشورے میں ہی ایک موقع پر فرمانے لگے، میں یہاں سے رائیوڈ سے لاہور جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو بل بورڈز ہیں، سائن بورڈز ہیں، جس میں اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عورتوں کی تصویریں ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ، جو یہاں سے گزرے گا، جو یہاں سے گزرے گا، اب اس کی نگاہ یہاں پڑے گی، یہ تو عورت کی تصویر ہے۔ پھر تصویر اگر دیکھے آدمی تو اپنے ذہن کے اندر جو مرضی ہے اس کو بنا لے، کوئی روک نہیں، کوئی روک نہیں۔ گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی اپنانی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے اندر سکون والی زندگی نہیں اختیار کر سکتے، نہیں ملے گی۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے پھر سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اپنی منمانی، اپنی خواہشات کی، شہوات کی، نفسانیت کی، شیطانیت کی، انانیت کی زندگی گزارو گے، وہ زندگی پریشانی والی ہوگی، وہ زندگی مصیبت والی ہوگی، وہ زندگی تنگ ہو جائے گی، پریشان رہے گا آدمی، سب کچھ ہے، اسباب سارے ہیں، دل تنگ ہے، دل پریشان ہے۔ جو خالق کائنات ہیں، جو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کر رہے ہیں، بلا شرکت غیر کے اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں۔ وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہے جو ہماری مشکلات کو آسان کرے گا۔ آج جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ سب ہماری وجہ سے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا فساد خشکی اور تری میں ہے، یہ اللہ فرما رہی ہے سب تمہاری وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم بگڑ گئے۔ اور یہ جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے درمیان میں نیک لوگ بھی ہوں، صالحین بھی ہوں، اللہ والے بھی ہوں، پھر کوئی اللہ کا کوئی عمومی عذاب آ جائے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے دنیا میں تو سب کو ملے گا، دنیا میں تو ساری متاثر ہوں گے، ہاں آخرت میں جدا ہو جائیں گے جب خباثت کا غلبہ ہو جائے گا۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 78 میں انتقال ہو گیا، فرمانے لگے شر اتنا غالب آ گیا ہے، ڈر ہے کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہ آ جائے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، اس کے بڑے مضر اثرات ہیں، جتنی پریشانی آتی ہے نا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی، جب قتل و غارت عام ہو جائے گا، ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، آدمی کہے گا یہ تو ہمارے باپ دادا نے بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی نہ سنی۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، ہمارے پاس آتے ہیں نا ہم حیران ہوتے ہیں، کسی زمانے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ایسا ہو سکتا ہے، اب تو عام ہے، بیماری عام ہو گئی، پریشانی عام ہو گئی، لڑائی جھگڑے عام ہو گئے، انتشار عام ہو گیا، اور سب گناہوں کی وجہ سے۔ گناہوں سے بچنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، نفس کو بے قابو نہیں، ہمیں ہمت کرنی ہوگی۔ فرمایا جس شدت سے اندر سے تقاضا اٹھتا ہے گناہ کرنے کا، اسی شدت سے اس تقاضے کو ہمیں قابو کرنا ہوگا۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شتر بے مہار نہ بنو، ایسے اونٹ جس کی کوئی نکیل نہ ہو۔ فرمایا ایمان والا تو اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل ڈلی ہوئی ہو، کھینچو تو کھنچ جاتا ہے، بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پتھر پر بھی بٹھاؤ تو پتھر پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اور اونٹ کا پتھریلی جگہ میں بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے سارے پاؤں چھل جاتے ہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو قابو کرو ہمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس ہو گیا کام اب کیا کریں، نہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور ایمان والا اگر گناہ ہو جائے نا تو ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، وہ یہ کیوں مجھ سے گناہ ہوا؟ اور اگر ایک دفعہ ہو گیا تو پھر بار بار وہ نہیں کرتا، اصرار نہیں ہے ایمان والے کو، اقرار ضرور ہے میں نے کر لیا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن دوبارہ اس پر نہیں جاتا ہے۔ ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے، وہ طور طریقے اپنانے ہوں گے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری گناہوں کی زندگی ہم سے چھوٹ جائے، ہم اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، اطاعت والی زندگی اپنا لیں ہم، یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ آدمی کی روحانیت، ایمان کی کیفیت بالکل نیچے گر جاتی ہے۔
پھر آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، اور ہر وقت یہ چیز اس کو تنگ کرتی رہتی ہے، اور پھر اس کے ذہن کے اندر اتنا بوجھ ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب گناہوں سے بچنا ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، اس کے لیے آدمی وہ اسباب اختیار کر لے، اللہ کا استحضار ہو جائے، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ حاجی صاحب نے اتنی دعوت دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال۔ اتنا کہو یہ دل کا وجدان بن جائے، یہ دل میں نقش ہو جائے۔ اور تصوف میں کیا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کرو، اتنا اللہ اللہ کرو کہ اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ آج اللہ کا دھیان نہیں رہا، عبادت میں نہیں رہا، نماز پڑھ رہے ہیں پوری اللہ اکبر سے لے کر، بلکہ مسجد میں آئے اور مسجد سے باہر بھی نکل گئے نماز پڑھ کے، ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا۔ وہ تو اس لیے فرمایا عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، انت عبد اللہ کانک تراہ۔ ان آنکھوں سے، یہ جو سر کی آنکھیں، ان آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت بنانی ہوگی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے۔ آدمی کی اگر یہ کیفیت بن گئی نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم شروع میں رائے گنج گئے تو وہاں پر ایک بزرگ تھے بھائی احمد حسن صاحب، اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں مدفون ہیں، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جو جتنے پرانے ساتھی نا یہاں آ جائیں، مشکل سے 20-25 ساتھی ہوں گے، ان سے الگ بات کر رہے تھے، تو فرمانے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، سمیع ہیں، دلوں کے خیالات کیا ہیں، علیم و بذات صدور بھی ہیں، جانتے ہیں، بصیر ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی، فرمایا سخت اندھیری رات ہے، کالا پتھر ہے، اس پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے، مثال دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بصیر ہیں دیکھنے والے، اس کالی چونٹی کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے سمیع ہیں سننے والے، اس کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو سن رہے ہیں، اور ایسے علیم و بذات صدور ہیں، جس ارادے سے وہ چونٹی چلی اس ارادے سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ ہاں انسان ہے، یہ یاد دہانی کرانی پڑے گی اپنے آپ کو بار بار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں دشمن آ گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول اگر صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں نا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، گھبراؤ مت، اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں، گھبراؤ مت۔ ہر وقت یہ خیال رہے، یہ دھیان رہے، وہ کیا چیز تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھونپڑی کی آواز سن کر اتنا بڑا کام کر دیا، گشت کر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور مدینہ منورہ کے باہر جو شہر سے باہر جھونپڑیاں غریبوں کی، فقیروں کی، دودھ بیچنے والے، بکریاں چرانے والے، اور جھونپڑی میں سے عورت کی آواز آ گئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی کی، بچی کی آواز آئی، اماں جان آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا؟ اب امیر المومنین سن رہے ہیں، بچی کہہ رہی امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا، سزا ہے سزا۔ تو عورت کی آواز آئی، یہاں کہاں امیر المومنین؟
تو اس بچی کی آواز آئی، امیر المومنین نہیں ہے تو خدا تو ہے، اللہ تو ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشان لگا دیا اس جھونپڑی پر، یہاں ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کو مقصد زندگی کا مقصد مل گیا۔ گھر گئے، اپنے صاحبزادے عاصم سے کہا جاؤ، اس وہاں جھوپڑیاں ہیں، اس میں یہ نشان لگایا ہے، وہاں ایک لڑکی ہے، اس کا رشتہ مانگ کر آؤ۔ دیکھا کچھ بھی نہیں، صرف آوازیں آئیں کان میں، کا مقصد زندگی اس کو مل چکا ہے، وہ لڑکی ہے، اس کا رشتہ مانگ کر آؤ۔ رشتہ بھی مانگ لیا، طے بھی ہو گیا، شادی ہو گئی۔ نسل سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کی، نسلوں تک بات پہنچتی ہے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک چرواہا بکریاں چراتے چراتے بھیڑیے نے اس کی بکری پر حملہ کر دیا، چیخ ماری، زار و قطار رونے لگا، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، ایک بکری، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں، بکری پر نہیں رو رہا، بھیڑیے نے حملہ کیا، اس پر نہیں رو رہا۔ جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پر خلیفہ بنے، کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا، آج حملہ کر لیا، معلوم ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اور واقعی اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کیا ہے؟ جب اللہ کا استظہار ہوتا ہے، نسلوں تک بات جاتی ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کا استظہار نہیں ہوتا، پھر نفس آزاد ہے، بے قابو ہے۔ اس لیے نفس کو قابو کرنا ہے، ہم طے کریں حضور کے طریقے پر کرنا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نفس کا مجاہدہ، نفس کی نہیں ماننی، نفسانیت سے، انانیت، یہ سارا جتنا بگاڑ ہے نا، یہ نفسانیت ہے، یہ نفس شامل ہو گیا ساری چیزوں کے اندر، اس کی وجہ سے سارا انتشار اور بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، بس کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز بمنزل ناخواہد رسید۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، اب منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے۔ اور منزل مقصود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو گم کر دیا اس نے سب کچھ گما دیا۔ اللہ کو پانا مقصد زندگی ہے، اللہ کو حاصل کرنا زندگی کا مقصد ہے، کہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام آسان نہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت کے بغیر زندگی خوشگوار نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کے بغیر دلوں کو اطمینان نہیں ہے، اور اللہ کی محبت کے بغیر روحوں کو سکون نہیں ہے، اور اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اللہ کی نجات کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ بڑا قدردان ہے جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے، کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی صرف اللہ کا نام لے۔ اور جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کس کی کیا ضرورت ہے، اور کوئی چپکے چپکے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپکے چپکے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہے، پھر کس بات کا غم ہے جب اللہ مل گئے تو۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اللہ کی نافرمانی، خود بھی بچنا ہے، بچانا ہے۔ اب ہمارے حضرات، ہندوستان کے حضرات آ رہے ہیں یہاں کراچی میں، اور ہفتے اتوار کے درمیان میں آئیں گے، پھر اتوار کے دن انشاءاللہ شام کو مدنی مسجد میں وہ حضرات ہوں گے، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب بھی ہیں،
اور مولانا احمد لاڈ صاحب بھی ہیں، ہمارے اکابر علماء سے ملاقات کے لیے یہاں کراچی میں آ رہے ہیں۔ تو جب آ رہے ہیں تو سوچا کہ ان سے ہم فائدہ بھی اٹھا لیں۔ تو ویسے تو جانا تھا مجھے کل ڈائیونڈ میں، لیکن ان کی وجہ سے مشورہ ہو گیا کہ کچھ ساتھی رک رہے ہیں ان کے لیے، تو میں بھی انشاءاللہ ایک دو دن کے لیے ان کے لیے ٹھہروں گا اتوار کے دن شام کو۔ بس یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تمام امور کا انجام بخیر فرما دے، تمام مسائل حل ہو جائیں۔ ہم اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، اور دیکھیں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں، محتاج بن کر کے، اپنی حاجت اور ضرورت سمجھتے ہوئے۔ ساری امت کا مسئلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ مسائل حل فرما دیں۔ اور ضرور دیکھیں مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے، ہر وہ کام آسان جس کو اللہ آسان بنا دے۔ اس لیے ہم خوب دعاؤں میں بھی لگے رہیں اور اہتمام کریں، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب ہمارے مقامی گشت ہوتا تھا نا، تم اتنے گھبراتے تھے، صبح اٹھتے، حاجی صاحب کہتے مجھے تو ایسا ہوتا تھا جیسے بخار چڑھ گیا، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت، ایسا نہ ہو کہ نگاہ کہیں اور چلی جائے، کسی غلط جگہ پڑ جائے اور اللہ کی مدد ہٹ جائے۔ کہ ویسے ہی بچنا چاہیے، لیکن اس دن گشت کے موقع پر، ورنہ کہ سارے اثرات گشت پہ پتہ نہیں کون اٹھ کے کوئی بات کہہ دے اور سارے جو گشت کی ترتیب ہے ہماری بگڑ جائے، خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم خاص طور سے ان 3-4 دنوں کے اندر اپنے آپ کو خوب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مانگتے رہیں۔ جب بدر کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یا حیو یا قیوم، اتنی بے چینی سے، یہاں تک آتا ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھاتے بے چینی سے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی، کاندھوں پہ جو چادر تھی وہ نیچے گر جاتی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جو ہے نا وہ چادر اٹھاتے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا کہ اس عریش کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں سر، اور یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم مانگ رہے ہیں اللہ سے، خوب مانگیں اللہ سے، اوروں کو بھی اس میں لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، عافیت فرمائے۔ پھر انشاءاللہ پیر کے دن روانگی ہے رائے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ 20 یا 21 کو یا 22 تاریخ کو واپسی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ مجلس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔